نمل حماد اور سعدی کے مشترکہ رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بنا کسی کرختگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب نے کہکا لگایا تو ماضی میں کھوئی حنین چونکی، ارد گرد دیکھا۔ وہ رنگوں اور روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی، ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی، سست روی سے بیٹھی۔ زمر اب وہاں نہیں تھی۔ حنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی۔ وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ حنین کی رشتے کو انکار والی بات پہ ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے۔ شاکڈ سوچ میں ڈوبی ہوئی حنین نے کہہ کر رخ موڑ لیا اور سوفلے کھانے لگی۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں آ کر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنے بال انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود بین گلے والے لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زمر نے دلہا دلہن کو دیکھتے شانے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری، اس دن سونیا کی سالگرہ پہ بھی میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا۔ جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، بولی کچھ نہیں، میں دانستہ طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں۔ تم خود دیکھو اپنے آپ کو، اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اسے صحتیاب نہیں ہو سکی، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر فارس سے انتقام نہ لو۔ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے 4 سال انتقام کا انتظار کیا، شاید کورٹ اس کو سزا دے دے، مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی۔ تو پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربے لگا رہی تھی۔ میں اپنا انتقام خود لوں گی۔ وہ سرد اور سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکیں، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم کیا، وجہ تھی اس کے پاس۔ زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا، وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا ہے، سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، میں نے اس کی تمام کیس فائل پروسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں، اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے، یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا۔ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اثبات میں سر ہلایا۔ ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں۔ تو اس کے بعد تم کیا کرو گی مسز کاردار؟ جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا، تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سعدی، ابا، حنین، سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا، سب اسے مجرم مانیں گے۔
مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹس، کمپیوٹر، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کرے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات بمشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ۔ بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی نا، جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تو تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کارتار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سادی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے، بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی؟ تمہیں میری مدد چاہیے، ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ جواہرات بالکل سن سی ہوئی زمر کو دیکھ رہی تھی، گو کہ وہ یہی چاہتی تھی کہ زمر فارس سے انتقام لے، مگر پھر بھی اتنی تیزی سے ہوتا یہ سب کچھ اسے مضطرب کر رہا تھا۔ اس نے بظاہر مسکرا کر سامنے دیکھا، جہاں شادی کا فنکشن اور روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اور حماد اور کرن بھی۔ آف کورس میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ انتقام فارس سے ہے یا خود اپنے آپ سے؟ اگر پہلا پورا ہو جائے تو دوسرا بھی قبول ہے مجھے۔ زمر بھی سپاٹ نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اس کا مقدمہ ری اوپن نہیں کر سکتی؟ اگر عدالت اس کو سزا دے دے تو زیادہ بہتر۔ آپ میری مدد کریں گی یا میں کسی اور کے پاس جاؤں؟ آپ کو یاد ہوگا آپ نے میرے پاس آ کر مجھے پیشکش کی تھی کہ اگر کبھی میرا ارادہ بدلا تو آپ میرے انتقام میں میری مدد کریں گی۔ اس نے سرد سپاٹ سے انداز میں اسے دیکھا تو جواہرات نے فوراً مسکرا دیا، آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ شور، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ یہ سب قدرتی طریقے سے ہوگا۔ وہ بہت جلد تمہارے گھر تمہارا رشتہ لینے آئے گا۔ بس تم اس امر کو یقینی بنانا کہ تمہارے والد انکار نہ کریں۔ تھینکس۔ زمر کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ جواہرات خاموشی سے سامنے دیکھنے لگی۔ وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دے رہی تھی۔ فنکشن اب اپنے اختتام کی جانب رواں دوا تھا۔ سادی حنین کے ساتھ خاموشی سے بیٹھا، گاہے بگاہے اور دور کھڑی ہلکی آواز میں باتیں کرتی، زمر اور جواہرات پہ نظر ڈال لیتا۔ جواہرات نے اسے خود کو دیکھتا پایا تو نزاکت سے مسکرائی۔ سادی جبراً مسکرایا اور رخ پھیر کر حنین پہ نظر ڈالی۔ وہ گردن ذرا موڑ کر دور ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں ناپسندیدگی ابھری۔ چہرہ حنین کے قریب کیا۔ آئندہ ان سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ان کی کسی بات کا اعتبار کرنا۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا، قدرے دل گرفتگی سے۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے تھے، ان کو واقعی افسوس ہے۔ قدرے رکی، ان کو علیشا کے لیے واقعی افسوس ہے؟ جانے بھی دو حنین۔ وہ بیزار سا پیچھے ہوا، پھر وہاں سے اٹھ آیا۔ ہال کے کونے میں کھلتے دروازے پہ وہ رکا۔ وہ مردوں کے لیے مختص ریسٹ رومز تھے۔ اندر شیشے سے ڈھکی دیوار اور سامنے لگے بیسن کی قطار، اس کے آگے باتھ رومز تھے۔ سادی ایک بیسن کے سامنے آ کھڑا ہوا، نل کھولا، چہرے پہ چینٹے مارے، نل بند کیا، ساتھ رکھے ٹیشو اٹھائے، ہاتھ صاف کیے، چہرہ اٹھایا تو
ठिठक कर रुका। आईने में अपने अकब में हाशिम खड़ा नजर आ रहा था, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले, फिटेड कोट का बटन बंद। नरमी से बगैर मुस्कुराहट के उसे देखा। तुम मेरे ऑफिस नहीं आए। मेरी सेक्रेटरी ने दोबारा तुम्हें फ़ोन किया मगर तुमने नहीं उठाया। मैं मसरूफ़ था। वो सर झुकाए हाथ साफ करते हुए बोला। हाशिम सोचती नज़रों से उसका चेहरा देखता रहा। क्या इस हफ्ते आओगे? जी आऊँगा। मुझे और आपको बात करने की वाकई ज़रूरत है। टिशू टोकरी में फेंक कर सादी संजीदगी से कहते हुए मुड़ा। तुम्हारे पास कुछ है सादी जो मेरा है। तुम्हें चाहिए कि तुम मुझे वो पुरअमन तरीके से लौटा दो, नहीं तो क्या करेंगे आप? सादी कदम कदम चलता उसके सामने आया और उसकी आंखों में देखा। हाशिम यकटिक उसे देखता रहा। 7 साल पहले जिस मासूम लड़के से वो मिला था वो ये नहीं था। हाशिम के माथे पे बल आए। मैं कुछ भी नहीं करूँगा बच्चे, सिवाय एक नसीहत के। जिस शख्स के ख़ानदान के 2 लोग कत्ल हो चुके हों उसको एहतियात से काम लेना चाहिए कि कहीं अगला नंबर उसी का ना हो। साथी के चेहरे से अजीब सा दुख उभरा। भवें सुकेड़ कर उसने कतरे ताज्जुब से हाशिम को देखा। क्या आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं? क्या आप मेरी जान ले सकते हैं? हाशिम ने जेब से हाथ निकालकर आदतन सादी का शाना थपथपाने को आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसका हाथ सादी के कंधे को छुआ वो करंट खाकर एक कदम पीछे हुआ, दोनों हाथ उठा दिए और बहुत जब्त से एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, अपने इन हाथों से मुझे मत छूइएगा। हाशिम का हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। फिर उसने सख्त तासुरात के साथ सर को खम दिया, हाथ वापस नीचे कर लिया और हटकर खड़ा हो गया। सादी तेज़ी से बाहर निकल गया। हाशिम ने एक नज़र अपने खाली हाथ को देखा। वो सपाट था, पतली उंगलियां बाकायदगी से बनी कीवर्ड शुदा। उसने हल्का सा सर झटका, दिल में गहरा कुर्ब उतरा। क्या वो दोनों वाकई वापस नहीं जा सकते थे, अच्छे वक्तों में वापस? वो बाहर आया तो नौशरवान बेजार सा खड़ा दूर कुर्सी पे बैठी हुनैन और सादी को घूर रहा था, जैसे बस न चलता हो वो दोनों बहन भाई को गोली मार दे। क्या बकवास की थी मैंने, उसकी बहन का पीछा छोड़ दो, उसने आकर सख्ती से कहा तो शेरू ने गड़बड़ाकर भाई को देखा, फिर लापरवाही से शाने उचका दिए। मुझे क्या? हाशिम ने घूर कर उसे देखा। तुम अभी तक इस शहरीन ट्रॉमा से नहीं निकले शेरू, बहुत हो गया। उसकी वजह से मैं शहरीन को कभी नहीं पा सकूँगा। पिछले 1 हफ्ते से यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खोल रहा है और आप कहते हैं बहुत हो गया। ओ प्लीज़, हाशिम ने बेजार सा होकर सर झटका। तुम्हारे पास इससे बड़े मसाइल हैं। और क्या मसला है? आपने कहा था वो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं खोल सकेगा। फिर नौशरवान हैरान हुआ, मगर वो जानता है कि मेरे हाथ पे किस किस का खून है। कहते हुए अपने हाथों को देख रहा था। नौशरवान के आबरू ताज्जुब से तने। वो वारिस गाजी की फाइल्स वगैरह के पीछे था, फारिस को बाहर लाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे ये कैसे पता चल सकता है कि आप किसी केस में मुलव्वस? उसे मालूम है शेरू, और फिलहाल यही सबसे बड़ा मसला है। मगर हाँ, तुम इसको नहीं छेड़ोगे, मैं सब संभाल लूँगा। तुम कुछ नहीं करोगे? बरहमी से उसको तंबीह की। नौशरवान ने लापरवाही से शाने उचकाए। ओके, और फिर से उन्हीं नज़रों से दूर बैठे शादी को देखने लगा। वो लोग अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। फंक्शन ढलते चांद की तरह मध्यम दम तोड़ रहा था। आगे अंधेरी रात थी।